دعا کیسے مانگ رہی ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرید کو، صدیق اکبر کو، خلیفہ اول کو، پہلے خلیفہ رسول اللہ کے اس امت میں اس خلیفے کو تلقین فرما رہے ہیں۔ خلیفہ جو مصطفیٰ کا بنا اسے یہ تعلیم ہے کہ ڈرتے رہنا ہے۔ اب اس خلیفے کی تقریر بھی سن لے جناب، تقریر وہ کیسے کیا کرتے تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ امام حاکم نے اسے نقل کیا ہے، امام بہقی نے اسے نقل کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا ہے۔ تقریباً محدثین نے آپ کی اس تقریر کو نقل کیا صحیح سند کے ساتھ۔ آپ نے اپنے جو سامعین تھے ان میں تقریر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ۔ جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے، سامنے عمر بھی ہوگا، ان کے سامعین میں عثمان غنی بھی ہوگا، ان کے سامعین میں شیر خدا بھی ہوگا، صدیق اکبر کے سامعین میں اتنے بڑے لوگ تھے سامنے بیٹھے ہوئے، اور کیا تقریر فرما رہے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بتقوی اللہ، فرمایا وتصنع علیہ بما هو له اہل، فرمایا اس پاک رب کی تعریف کیا کرو جس کا وہ اہل ہے۔ فرمایا جتنا اس کی تعریف ہو سکے کم نہیں ہے، وہ تو اہل بہت زیادہ، جو اس کا مقام ہے اس کی تعریف کیا کرو، اور اللہ سے ڈرنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ فرمایا ان تخلطوا رغبۃ بالرہبہ، میں تمہیں یہ تربیت کرتا ہوں کہ امید اور خوف کو ملا کے رکھنا، گرا خوف بھی نہیں رکھنا، کہیں نا امیدی نہ آ جائے، اتنی بھی امید بلند نہیں کرنی کہ پھر خوف ہی ختم ہو جائے۔ یا کچھ لوگوں نے اعمال چھوڑ دیے ہیں، ہمیں رسول اللہ چھڑوائیں گے۔ اس زمانے میں خوف تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اللہ ہم سب کو امید بھی عطا فرمائے، اپنا خوف بھی نصیب فرمائے۔ یہ تقریر کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اپنے سامعین کو دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں کہ رب کی حمد کیا کرو، اللہ سے ڈرنے کی میں تمہیں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں لوگوں اللہ سے ڈرا کرو، دیکھا کرو جب قدم اٹھاتے ہو اس پہ میرا رب راضی ہے یا ناراض، جب شادی کرتے ہو دیکھو اس پر میرا رب راضی ہے یا ناراض۔ صدیق اکبر فرما رہے ہیں عمر کو، صدیق اکبر فرما رہے ہیں شیر خدا کو، صدیق اکبر فرما رہے ہیں عثمان غنی کو، صدیق اکبر فرما رہے ہیں اصحاب رسول کو اور تابعین کو تعلیم دے رہے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مصطفیٰ کی ساری زندگی یہی تعلیم دیتے رہے۔ حضور جب مدینے سے گئے نا، مکے سے گئے مدینے، جو پہلا خطبہ حضور نے عطا فرمایا وہ بھی تقوی پر تھا۔ پہلا خطبہ حضور نے وہاں جو مدینے میں دیا، مسجد میں مسجد بنا کر جو خطبہ دیا، پہلا خطبہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی پر تھا کہ اللہ سے ڈرو۔ اور سیدنا صدیق اکبر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا کیا معنی ہے؟ اس کے احکام کو بجا لاؤ، اس کے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور میں ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور میں مسلمان ہو کے مرنا، کوئی اور معاملہ نہ ہو جائے۔ اپنے اعمال کو درست کرو، اپنی زندگی کو بہترین بناؤ، اور فرمایا اللہ کی ہمیشہ حمد کیا کرو، جو وہ تمہیں دے اس کی حمد کرو، جو وہ تمہیں دے۔ اور تلقین کر رہے سیدنا صدیق اکبر سامعین کو، اور گھر بیوی کو کہا کھانے کے بعد تو میٹھا نہیں ہے، انہوں نے کہا جناب اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے کہ ہم میٹھا لے لیں۔ اچھا، کچھ عرصے کے بعد پھر میٹھا ملا تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کیسے؟ فرمایا وہ پیسے جمع کیے تھے تھوڑے تھوڑے نا بچا کر خرچے سے۔ آپ نے اسی وقت خزانچی کو کہا میری اتنی تنخواہ کام کر، فرمایا اتنا میری تنخواہ ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وَأَن تَثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلُ، فرمایا اس کی تعریف کرو۔ قربان جائیں صدیق اکبر پر، ہر کھانا میٹھا کھانے کے لیے نہیں ہے، اور ہمیں تلقین سامعین کو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو۔ کیوں؟ اس پر کر رہے ہیں کہ مجھے مصطفیٰ کا خلیفہ بنا۔ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں اسلام دیا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا،
روٹی وغیرہ تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو اللہ نے دینی، اس نے وعدہ کیا ہے، یہ رزق وغیرہ تو آنے جانے والی چیز ہے، یہ آتی جاتی رہتی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر میرا اللہ فرماتا ہے میں تو کافروں کو چھتیں چاندی کی بنا دوں، سیڑھیاں سونے کی بنا دوں، پھر میں کافروں کی، لیکن نہیں بناتا کہ کمزور مسلمان کا کہیں ایمان ہی نہ گر جائے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان یہی کہتے ہیں کہ فلاں نے ترقی کر لی، فلاں نے ترقی کر لی، ساری زندگی یار ترقی کرے، 50 سال رہے گا، 60 رہے گا، ارے 70 رہے گا، 100 لگاؤ یا 300 سال لگا لو، جہاں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا وہاں نظارے امید ہوں گے جن کے سینے میں ایمان ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لاہور میں کوٹیاں کتنی بنائی تھی، پاکستان میں پلاٹ کتنے خریدے تھے، تیری تجارت میں پیسے کتنے تھے، مال و متاع کتنا تھا، دنیا کے بین الاقوامی سطح پہ تیری فیکٹریاں اور مال و متاع کتنا تھا، یہ پوچھا جائے گا قبر کا پہلا سوال، من ربو کا بتا، تیرا رب کون ہے، تیرے پیسے رب تھے یا تیرا رب قدیر تیرا رب تھا، یہ بتا، ما دینوں کا، تیرا دین تیری خواہش تھی یا تیرا دین رسول اللہ کی ادائیں تھی، یہ بتا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی پیسے گنتی رہا کرتا رہا، گھاٹے اور منافع دیکھتا رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپناتا رہا، قبر میں تو مال و دولت سوال ہی نہیں ہوگا، یہ چیزیں تو کچھ ہی نہیں جائیں گی، یہ تو اللہ کے ذمے ہے، ہمارے ذمے نہیں، ہمارا کام ہے اس بات کو اختیار کرنا، محنت کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا تخلط الرغبہ بالرہبہ، فرمایا رغبت اور رہبت کو، خوف کو اور امید کو ملا کے رکھو، دونوں چیزیں اکٹھی ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت پہ امید ہو، اپنے اعمال پہ بھروسہ نہ ہو، اور بدعمالی پر رب کا خوف ہو، کہیں پکڑے نہ جائیں اور اللہ کے غضب میں نہ جائیں، اللہ کی ناراضگی میں نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا بڑی عظیم بات ہے، فرمایا فإن اللہ تعالی اثنى علی زکریا وأہلہ، فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی ہے اور اس کے گھر والوں کی تعریف کی ہے، وہ اسی بات پر کی، پھر قرآن کی آیت آپ نے خود پڑھی، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اللہ فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کے اہل گھر والے وہ نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے، نیکیوں کی طرف دوڑتے تھے، اور اللہ اللہ فرماتا ہے وہ ہمیں پکارتے تھے، خوف بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، امید بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ فرمایا زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا قرآن ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، فرمایا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ بڑا خوش ہوا، فرمایا ادھر امید ہے ادھر خوف ہے، امید میری طرف ہے، اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے، اور گناہ اس لیے نہیں ہے، خوف ہے کہ رب ناراض نہ ہو جائے، اپنی نیکیوں پہ جناب نازا نہیں اور بدکاریوں پر دلیر نہیں، درمیان میں چل رہا ہے، نیکی کر کے کہتا ہے کہ مالک یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تو اسے قبول کرے، تیری رحمت پہ امید ہے، تو بخش نہیں دے گا، تو معافی نہیں دے دے گا، اور گناہوں کی طرف جب دل و دماغ جاتا ہے، اعضاء جناب جسم جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے نو 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 نو، وہ میرا آخر مالک ہے، کہیں وہ ناراض ہو گیا تو پھر کون مجھ سے راضی ہوگا، وہ ناراض ہو گیا تو پھر کون مجھے چھڑائے گا اس کے غضب سے، اس کے جبر سے مجھے کون بچائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کی مثال کی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا وہ نیکیوں کو ڈھونڈتے تھے، وہ نیکیوں کو تلاش کرتے تھے، فرمایا پھر وہ مجھے جب پکارتے تھے ادھر رحمت پہ امید ہوتی تھی، ادھر میرا خوف ہوتا تھا، روتے بھی تھے، امید بھی برقرار رکھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، فرمایا وہ میرے بندے ایسے ہیں جو ہم سے ڈرا کرتے تھے، خاشعین میں سے تھے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ثم اعلموا عباد اللہ اعلموا عباد اللہ ان اللہ قد ارتہن بحقہ انفسکم، فرمایا اے اللہ کے بندو تم گن بھی ہو، کیا ہو؟ یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں، یہ صدیق اکبر کی میں تقریر سنا رہا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے بھی لنگر شکر کھا کے آپ کے اپنے گھر، آپ کے نام پر بھی ہر بزرگ کو ہم نے بس کھانے کا بہانہ بنا رکھا ہے، کھایا، تاریخ و تنظیم بنائی، معاملات بنائے، عمل کون کرے گا؟ عمل سننا ہے، بس سن لیا بات ختم، میں کیسے عمل کروں؟ میں تو مولوی صاحب، میں تو ویسے آزاد ہوں، میں تو عمل نہیں کر سکتا، سامنے والے چودھری خان صاحب، ملک صاحب ہیں، ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے آپ کو پہلے خطاب کیا ہے، اس لیے یہ باتیں سچی ہیں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، کیونکہ ہم فتنے کے دور میں ہیں، ہم آزمائشوں کے دور میں ہیں، بدعمالی کے عروج کے دور میں ہے، قتل و غارت عام ہے،
جھوٹ فساد عام ہے، زیادتی عام ہے، غصب عام ہے، اس وقت شکر خدا کریں کہ اللہ نے آپ کو مسجد میں آنا نصیب کر دیا اور مجھے